اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام عرض کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عن عبادۃ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فقال مکتب قال اکتب قال اکتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا۔ روایت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہ اللہ نے جو چیز پہلے تخلیق فرمائی وہ قلم تھا۔ جو چیز پہلے تخلیق فرمائی وہ قلم تھا، پھر فرمایا اس کو لکھ، یعنی اللہ نے فرمایا قلم کو لکھ۔ قلم بولا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ۔ تب اس نے جو کچھ ہو چکا، جو ہمیشہ تک ہوگا، لکھ دیا۔ ترمذی نے فرمایا یہ حدیث سنداً غریب ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، یہ حدیث پاک ہمیں ایک خبر دے رہی ہے، پھر اس سے آگے اسی چیز کے بارے میں ہمیں مزید آگاہی عطا فرمائی۔ حضور کے صحابی فرما رہے ہیں، حضرت عبادہ ابن صامت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب نے جو چیز پہلے پیدا کی وہ قلم تھا، یعنی اللہ نے قلم جس سے سب کی تقدیریں لکھی، اعمال لکھے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونا تھا لکھا، تو اس کو پہلے پیدا فرمایا۔ یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، بعض احادیث میں اول تخلیق کے بارے میں کچھ چیزیں مختلف بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی ہے کہ اللہ نے جو چیز سب سے پہلے، اللہ نے جو چیز پہلے تخلیق فرمائی، پیدا فرمائی، وہ اللہ کا قلم ہے، جس سے اس نے تقدیر لکھنے کا حکم دیا جس کو۔ اگر اور احادیث میں غور کیا جائے تو احادیث میں ہمیں مختلف چیزوں کے پہلے تخلیق ہونے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر تو آیا قلم کا، دوسرے ایک حدیث وہ بھی ہے جس میں فرمایا، اس حدیث کا جز ہے، فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح میرے دوستو ایک حدیث پاک وہ بھی ہے کہ جس میں، اور وہ حدیث بھی احادیث صحیحہ میں موجود ہے، اور یہ جو جملہ ہے حدیث کا، یہ الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ کئی احادیث میں موجود ہے۔ اب یہ احادیث صحیحہ میں جو جملہ موجود ہے وہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، اور اس کو ہم پورا پڑھیں تاکہ معلوم ہو نوری، میرا نور فرما کون رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔
اب احادیث ہمارے سامنے آئی تین. ایک آئی اولا ما خلق اللہ نوری، دوسری آئی اولا ما خلق اللہ العقل، تیسری آئی اولا ما خلق اللہ القلم، جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فرمایا گیا کہ اولا ما خلق اللہ نوری، خلق اللہ القلم، اولا ما خلق اللہ القلم، اولا ما خلق اللہ العقل. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم جب سمجھ لیں گے تو جو لوگ ابہام پیدا کرتے ہیں وہ ابہام ختم ہو جائے گا. یاد رکھیں، جب ہم ایک حدیث کو پڑھیں گے تو دوسری اس سے متعلق، اس بات سے متعلق جو احادیث موجود ہوں گی وہ بھی ہماری نظر میں رہنا ضروری ہے. وگرنہ اگر ہم صرف ایک حدیث کو پڑھ کر اس علم کو حاصل کر لیں تو وہ علم حقیقی نہیں بلکہ علم ناقص ہوگا، وہ علم کلی نہیں بلکہ علم جزوی ہوگا اس چیز سے متعلق جو اس میں بیان ہوئی ہے. لہٰذا درس حدیث دیتے ہوئے یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اس سے متعلق دوسری احادیث آپ کی نظر میں ہوں یا آپ کو یاد ہوں یا آپ نے پڑھ رکھی ہوں تو پھر صحیح فیصلے تک آپ پہنچ سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی درس حدیث صحیح طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. وگرنہ صرف اور صرف ایک حدیث کو لے کر اور بسا اوقات اپنے کسی ایسے مقصد کو پورا کرنا جو شاید اسلام سے بھی تعلق نہ رکھتا ہو تو یہ چیزیں مزید بگاڑ کا باعث ہوتی ہیں. اس چیز کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے. لہٰذا اپنے موضوع کی طرف واپس آ کر پہلے اس چیز پر فیصلہ کرتے ہیں کہ اول نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اول عقل ہے یا اول قلم ہے. اس کو ہم جو ہے فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم جو حدیث کا ایک جز نقل کریں گے نا، جو پڑھیں گے، وہ ہے اولا ما خلق اللہ العقل. اس کے بارے میں محدثین اور محققین جن کے اندر موجود ہیں شیخ محقق، ٹھیک ہے جی، عبد الحق محدث دہلوی، عبد الحق محدث دہلوی، بلکہ میں کہوں شیخ المحققین، انہوں نے بھی یہی فرمایا. دوسرے محققین اور محدثین نے بھی فرمایا. اور اس بات کو خوب نوٹ کر لیں تاکہ کل کو کوئی ابہام نہ رہے اور نہ ہی کوئی پیدا کر سکے. تو اس حدیث کے بارے میں محدثین حضرات نے فرمایا ہے یہ صحیح نہیں ہے، احادیث صحیحہ میں سے نہیں ہے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو چھوڑ کر اب لسٹ میں ہمارے پاس دو چیزیں آئی. ایک آیا کہ اول نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اول قلم ہے. اب اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو دونوں احادیث کو دیکھتے ہیں کہ جس حدیث میں فرمایا اولا ما خلق اللہ نوری، وہ حدیث صحیح ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی سند میں بھی اور اس کے مضمون میں بھی، یعنی متن میں بھی، مضمون متن میں اور اس کی سند میں کوئی کلام نہیں، یعنی اس میں کوئی اعتراض نہیں. لہٰذا وہ حدیث اس حدیث پر جس کو ہم پڑھ رہے ہیں فوقیت رکھتی ہے. ایک بات. اچھا، ابھی اسی بات میں جو پہلی بات میں کر رہا ہوں وہ دونوں لحاظ سے صحیح ہے. کیسے؟ سندن بھی صحیح ہے اور میرے دوستو مضموناً متناً بھی صحیح ہے. جبکہ جو حدیث ابھی ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں اس حدیث کے مضمون میں کوئی کلام نہیں، یعنی مضمون اس کا صحیح ہے، مضمون میں کوئی کلام نہیں. اس کے اندر جو مضمون میں بات آئے گی وہ بتا دوں گا، لیکن وہ کلام نہیں ہے، یعنی مضمون پر اعتراض نہیں ہے. جو حدیث پاک ہے اس کے مضمون پر اعتراض نہیں، لیکن اس کی سند جو ہے نا اس کے لحاظ سے یہ حدیث غریب ہے. ٹھیک ہے. اب جس کی سند صحیح بھی ہو اور جس کا متن میں بھی کوئی کلام نہ ہو
اس حدیث کی فوقیت ہوگی اس حدیث پر، ایک بات۔ دوسرے، اب آ جائیں مضامین کی جانب۔ وہ حدیث بتا رہی ہے نور محمدی اول ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قلم اول ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یاد رکھیں یہ احادیث کا تعارض نہیں، یہ احادیث میں ٹکراؤ نہیں، یہ احادیث میں تضاد نہیں، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے درس حدیث کو کسی سمجھانے والے سے سمجھیں۔ آج خود اگر پڑھیں گے وہ حدیث بھی آئے گی اولا ما خلق اللہ نوری، یہ بھی آئے گی اولا ما خلق اللہ القلم، تو اب آپ چکر میں پڑ جائیں گے اور شاید آپ ان حدیثوں کو ٹکراتا ہوا سمجھیں۔ احادیث کی بات جو میں نے ابھی پہلے کی ہے نا، وہ ٹکرانے کی نہیں کی بلکہ فضیلتوں کی بات کی ہے۔ فضیلت کے لحاظ سے وہ حدیث جس میں حضور کے نور کا ذکر ہے وہ اس پر کیوں فوقیت رکھتی ہے وہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ یعنی سند بھی صحیح ہے، مضمون بھی صحیح ہے، جبکہ اس کا مضمون صحیح ہے لیکن اس کی سند غریب ہے، تو فوقیت دونوں میں کون سی ہوگی؟ جس کی سند صحیح، جس کا مضمون بھی صحیح، کیونکہ اس کی دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ اور اس میں یہ حدیث ایک لحاظ سے حدیث غریب ہے سندن، تو یہ ہم اس کا درجہ اس کے بعد دیں گے، اور یہ بات بہت بری بات ہے کہ کوئی اس حدیث کو غلط کہے، کیونکہ نہ وہ حدیث غلط ہے نہ یہ حدیث غلط ہے، وہ حدیث بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی ٹھیک ہے۔ درجے کے لحاظ سے اس کو ہم بڑا درجہ دیں گے، اس کو اس سے بعد والا درجے دیں گے، لیکن دونوں ہی حدیثیں ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، دونوں میں کوئی تعارض نہیں، دونوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں، دونوں کے مضمون بھی ٹھیک۔ لہٰذا کسی حدیث کو کسی حدیث پر پرکھ کر اس کو غلط کہنا یہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، شریعت کے ساتھ بھی ظلم ہے، حضور کے فرمان کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور امت کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ وہ حدیث بھی ٹھیک، یہ حدیث بھی ٹھیک۔ اب سمجھتے ہیں مرکزی بات کو۔ مرکزی بات کیا ہے؟ اولا ما خلق اللہ نوری، اولا ما خلق اللہ القلم، اللہ نے پہلے نور محمدی کو بنایا، یہاں پر آیا اللہ نے پہلے قلم کو بنایا۔ اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے، تو یاد رکھیں کہ قلم جب بنایا گیا، قلم جب بنایا گیا تو اسی حدیث سے ہمیں تلاش کرنا ہے کیا قلم سے پہلے بھی کوئی چیز موجود تھی یا نہیں۔ اگر تو نہیں تھی تو قلم اول ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی کوئی چیز تھی تو قلم کیٹیگوریکل اول ہوا، ٹھیک ہے نا، حقیقتاً نہیں، کیٹیگری کے لحاظ سے اول ہوا۔ تو اب آئیں ذرا دیکھیں کہ کیا چیز اس قلم سے پہلے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اسی حدیث کے مضمون کو ایک مرتبہ اس کو پڑھ کر ہم سمجھ لیں۔ یعنی مرکزی بات یہ ہے، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ اب اگلی جو بات ہے اس کو پڑھیں، فقال لہکتب، پھر فرمایا، پہلے پیدا فرمایا پھر فرمایا، یعنی پتہ کیا چل رہا ہے؟ واقعہ مسلسل ہے اور وقت بھی ایک ہی ہے، یعنی ایک بات ایک وقت میں، اگلی بات اگلے وقت میں نہیں، ایک ہی وقت میں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرتے ہی حکم دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا کیا؟ پیدا کیا، پیدا کرتے ہی حکم دیا، اکتب، لکھ۔ اب قلم، فقال، پس قلم بولا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کا قلم کلام بھی فرماتا ہے۔ فقال، بولا، مکتوبو، کیا لکھوں میرے رب؟ وہ کیا چیز ہے جسے میں لکھوں؟ قالا اکتبو، تو لکھ، اکتب القدری، تو لکھ تقدیروں کو، لوگوں کی جو تقدیریں میں نے بنائی ہیں ان کو لکھ۔ پیدا ہوتے ہی حکم ہو رہا ہے، ان کی تقدیریں لکھ، اور پھر یہ بھی لکھ، اور پھر لکھ کیا؟ ما کانا وما ہوا کائن الی الابدی، تو لکھ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ابد تک ہوگا، سب لکھ دے۔
اب دو چیزیں لکھ. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو چیزیں، لوگوں کی تقدیریں، دوسرا جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونا ابد تک، وہ لکھ دے. ٹھیک ہے، اس حدیث کو پڑھ کر ہی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ قلم سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا تھا. بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ قلم سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا تھا، کیونکہ فرمایا ما کانا، یعنی پہلے جو ہو چکا. تو ہو چکا تو جب ہوگا نا جب پہلے کوئی ہوگا. ہو چکتا وہ ہے جو پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ لگا اب یہ تین زمانے ہوتے ہیں، ساروں کو یاد ہے نا، پڑھ رکھے ہیں بچپن میں. ماضی، حال، مستقبل. ٹھیک ہے نا جی، ماضی، حال اور مستقبل، یہ تین زمانے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے میرے دوستو جو بات ہو رہی ہے وہ ہے حال کی. جو بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اسے حکم فرمایا لوگوں کی تقدیریں لکھ، جو کچھ ہو چکا، جو ہونا ہے وہ لکھ، ابد تک ہونے والا لکھ دے. یہ کیا ہے؟ حال. پریزنٹ کہتے ہیں نا آپ اس کو، پریزنٹ، یہ ہے حال. اور وہ جو کچھ ہو چکا وہ لکھ، یعنی ہو چکا کیا ہے؟ ماضی کیا ہے؟ اور اسے آپ کی اس میں کیا کہیں گے جی؟ پاسٹ. ٹھیک ہے نا، جو ہو رہا ہے وہ پریزنٹ، جو ہو چکا وہ ماضی. پاسٹ یعنی پاسٹ میں، ماضی میں کچھ ہو چکا تھا جسے اللہ لکھوا رہا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ یعنی قلم کی پیدائش سے پہلے کچھ ہو چکا تھا. پتہ چل گیا؟ تو پتہ لگا کوئی تھا، کچھ ہو چکا تھا، کچھ واقعات تھے جو گزر چکے تھے. قلم کو بعد میں پیدا فرمایا. اب اس بات پر کہ فرمایا اللہ نے قلم کو اول پیدا فرمایا، اس بات کو ہم کس طرح سے لیں گے؟ حدیث پاک میں آئی ہے، بات بالکل درست ہے. اس سے مراد یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں پہلے پیدا کر دی تھی، کچھ چیزیں پہلے پیدا کر دی تھی، لیکن اگلی قسم کی چیزیں جو پیدا ہو رہی تھی، بات کو سمجھیں، کچھ اقسام کی چیزیں پہلے پیدا ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد جو مخلوق اللہ پیدا فرما رہا تھا اس میں سب سے اول قلم کو پیدا فرمایا. سب سے اول اس مخلوق میں قلم کو پیدا فرمایا. لہٰذا وہ چیزیں جو اللہ نے پہلے پیدا کر دی تھی، ان کے بعد پھر جو چیزیں پیدا کی، جو کیٹیگری پیدا کرنا چاہیے، اس میں سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. تو اس کو ہم علم کی زبان میں کہیں گے کہ یہ یہاں پر جو فرمایا اللہ نے قلم کو پہلے پیدا فرمایا، یہ اولیت اضافی ہے. کیا اولیت اضافی ہے؟ اور کیٹیگری کے لحاظ سے اولیت ہے. اولیت اضافی کس کو کہتے ہیں؟ کہ کچھ چیزیں پیدا ہو چکی، اب جو مزید مخلوق پیدا کرنی ہے اس میں سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اس کو کہتے ہیں اولیت اضافی. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے اولیت اضافی، ایک ہوتی ہے اولیت حقیقی. بات سمجھ میں آئی؟ اولیت اضافی یہ ہے کہ اللہ کسی کیٹیگری کو پیدا کرے، کسی مخلوق کی قسم کو پیدا کرے، اس میں جسے پہلے پیدا کرے گا اسے کہیں گے اسے جو ہے اولیت اضافی حاصل ہے. یعنی مخلوق کی کیٹیگری سے یہ چیز پہلے پیدا ہوئی ہے، تمام مخلوق نہیں، اس کیٹیگری سے جو مخلوق کی ایک ہے اس میں سے پہلے پیدا ہوئی ہے، تو یہ اولیت اضافی ہوگی. ایک ہوتی ہے اولیت حقیقی. اولیت حقیقی یہ کہتے ہیں کہ پہلے کچھ نہ ہو، پہلے کچھ نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرے، اس سے پہلے کچھ نہ ہو، اور پھر اللہ کسی چیز کو پیدا کرے تو اسے کہتے ہیں اولیت حقیقی، یعنی وہ حقیقت میں اول ہے. یہ جو قلم ہے یہاں پر کہیں گے اضافت میں اول. تو جو حقیقت میں اول ہے وہ حدیث صحیحہ میں آیا ہے، اور وہ ہے اولا ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. یہ ہے اولیت حقیقی، جس سے پہلے کچھ نہ تھا. ٹھیک ہے نا جی، جس سے پہلے کچھ نہ تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. ٹھیک ہے نا. تو حضور کی جو نور ہے اسے کیا چیز حاصل ہے؟ اولیت حقیقی. اس سے پہلے حقیقتاً کچھ نہیں مخلوق میں. اللہ کی ذات تو اس کا تو ذکر نہیں نا کیا جا سکتا. ہم تو مخلوق کی کیٹیگری ذکر کر رہے ہیں، خالق کا ذکر نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، اس کی مخلوق کا ذکر. تو اول ما خلق اللہ نوری، یہ کیا ہے میرے دوستو؟ پیدائش حقیقی اولیت. تو اولیت حقیقی یہ حضور کے نور کو حاصل ہے، اور اولیت اضافی یہ قلم کو حاصل ہے. وہ کیٹاگوریکل اول ہے. یہ سب کیٹیگریوں میں سب سے پہلے حضور ہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تمام کیٹیگریز میں سب سے پہلے حضور ہیں. تو اول مخلوق کون ہوا؟ حضور. قلم کیٹیگری میں اول ہے. تو لہٰذا یہ حدیث بھی ٹھیک ہے، وہ حدیث بھی ٹھیک ہے. اور ہمیں اسی حدیث سے خبر مل رہی ہے کہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی لکھ، جو ہونا ہے بولو وہ بھی لکھ. تو اس سے پہلے جو ہو چکا تھا، اس سے پہلے جو ہو چکا تھا، ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ قلم سے پہلے کیا کچھ ہو چکا تھا. سب سے پہلی بات، قلم سے پہلے پانی موجود تھا. قلم سے پہلے عرش موجود تھا. قلم سے پہلے لوح موجود تھی. یہ تینوں چیزیں موجود تھی. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا. تو کیٹیگری کے لحاظ سے اول ہوا، لیکن حقیقت کے لحاظ سے حضور کا جو نور ہے وہ اول ہوا. ابھی یہ دیکھیں قلم سے پہلے کیا کیا پیدا ہو چکا، کیونکہ فرمایا جو کچھ ہو چکا وہ لکھ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یاد رکھنا کہ اول ما خلق اللہ القلم سے پہلے وکان عرشہ علی الماء، یہ پڑھ چکے ہم دو حدیثوں میں. پہلے پچھلی حدیث میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا. لیکن یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پانی سے جڑا ہوا ٹکا ہوا نہیں تھا، بلکہ پانی پر بھی بلند تھا. پانی اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی. تو یہاں سے وکان عرشہ علی الماء، قلم سے پہلے دو چیزیں ثابت ہو گئی. کیا؟ کہ عرش بھی قلم سے پہلے تھا، پانی بھی قلم سے پہلے تھا. ٹھیک ہے. تیسری چیز میرے دوستو، عرش بھی اور پانی بھی. حضرت میرے دوستو جو ہیں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہوا بھی قلم سے پہلے موجود تھی. پانی، ہوا اور عرش، دو چیزوں کا میں نے آپ کو یہاں بتا دیا ایک ہی حدیث کے جز سے. اور تیسری چیز جو ہے وہ عالم دین نے ارشاد فرمائی ہے، اور وہ بھی محقق ہیں. انہوں نے فرمایا کہ پانی کے ساتھ ہوا بھی موجود تھی. تو پتہ چلا قلم سے پہلے تین قسم کی مخلوق، یعنی کہ پانی بھی، عرش بھی اور ہوا بھی، یہ موجود تھے. اب آ جائیے آگے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی کہ بعض حدیثوں میں اس کی وضاحت یوں بھی آئی کہ پانی کو عرش سے بھی پہلے پیدا فرمایا. اچھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قلم کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لکھ. تو قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا ما کانا وما یکون الی الابد. ٹھیک ہے نا. یہ دوسری حدیث کا جز ہے، ما کانا وما یکون. ہم نے پڑھا وہو کائن فی الی الابد. ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہے وما یکون الی الابد. مضمون وہی ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے. لہٰذا معلوم ہوا قلم سے پہلے کچھ کائنات وجود میں آ چکی تھی. ٹھیک ہو گیا. اگر کائنات وجود میں آ چکی تھی تو اب جو اولیت ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ابھی آپ کو پڑھایا میں نے، اولیت اضافی. اولیت اضافی. اور جو حقیقتاً اول ہے حضور کا نور، اسے کیا کہیں گے؟ اولیت حقیقی. آئیے ذرا، علماء کرام فرماتے ہیں، یہ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا مضمون پڑھ رہا ہوں. فرمایا علماء حضرات فرماتے ہیں عرش، کرسی، روحوں کی پیدائش سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کو ظاہر بھی فرمایا. ٹھیک ہو گیا.
یہاں ما کان سے مراد یعنی جو کچھ ہو چکا لکھ دے، اس سے مراد نور محمدی کے حالات و صفات ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ چونکہ اللہ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا لکھ دے، تو اس میں نور محمدی کی ولادت بھی اس نے لکھی، اس کے حالات و واقعات بھی، اس نور پاک نے جو اللہ کی تسبیح اور توحید بیان کی وہ بھی، اور میرے دوستو اس کے علاوہ جو کچھ ہو چکا وہ بھی۔ تو فرمایا کہ کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں سے اول ہوا۔ یہ میرے الفاظ نہیں، کس کے الفاظ ہیں؟ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، ان کا مضمون اس درس حدیث میں پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ پھر اس جہان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر و ثابت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسد یعنی جسم کے درمیان تھے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے، انی عبداللہ و خاتم النبیین و آدم المنجدل فی طینتہ، یعنی بے شک میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اور آخری نبی اس وقت بھی تھا جب آدم اپنے خمیر میں تھے، ابھی گارا والی مٹی بنی ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی بھی تھا اور خاتم النبیین بھی تھا، آخری نبی۔ اور شیخ محقق فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک کا جز جو ہے وہ لوگوں کی زبان پر مشہور ہے کیا کہ کنتو نبیوں و آدم و بین الماء والتین، وہ فرماتے ہیں یہ بین آدم بین الماء والتین جو ہے نا، یہ فرمایا حدیث میں ثابت نہیں ہے لفظ، شیخ محقق نے لکھا، وہ فرماتے بین الروح والجسد ہے، لیکن چونکہ معنی اس سے بگڑتے نہیں ہیں لہٰذا لوگ اس کو بولتے ہیں، تو بات ایک ہی طرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر طرح سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضور کا موجود ہونا یہ ثابت ہے، اگرچہ تمام نبیوں کی نبوت ثابت اور تسلیم شدہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اس وقت میں جو قلم سے پہلے کا وقت ہے۔ پڑھ کے آ رہا ہوں، ذرا یہ دیکھیں درس حدیث کون سا ہے، درس حدیث سے باہر نہیں ہوں، قلم کی پیدائش کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، قلم سے پیدائش سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہ اگرچہ تمام نبیوں کی نبوت ثابت اور تسلیم شدہ ہے، کب؟ قلم سے پہلے، ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت فرشتوں روحوں کے درمیان ثابت اور ظاہر تھی۔ دوسرے نبیوں کی نبوت خفیہ اور در پردہ تھی، یعنی اللہ نے مخلوق سے دوسرے نبیوں کی نبوت کو چھپایا تھا، ان کو جو ہے خفیہ کیا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس وقت فرشتوں پر بھی روحوں پر بھی جمی مخلوقات جو اس وقت پیدا ہو چکی تھی اس پر ظاہر تھی کہ حضور نہ صرف اللہ کے نبی ہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی بھی ہیں۔ آپ کی خاتمیت بھی اس وقت میں ثابت بھی تھی اور ظاہر بھی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، شیخ محقق فرماتے ہیں کہ نہ صرف علم الہی میں نبی تھے، یہ قلم سے پہلے کی بات ہے، حدیث وہی ہے، مضمون سے نہیں ہٹ رہا ہوں، نہ صرف علم الہی میں نبی تھے بلکہ آپ مخلوق جو پیدا ہو چکی تھی اس کے نزدیک بھی آپ نبی تھے، اس کے نزدیک بھی آپ خاتم النبیین تھے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کی خاتمیت اور آپ کی نبوت یہ دونوں کی دونوں اللہ نے اسی عالم میں ظاہر فرما دی تھی، اسی عالم میں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے دوستوں یہ قلم سے پہلے کی بات، ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے اندر حضور کے فرمان کا ایک جز بھی موجود ہے،
آپ نے فرمایا نحن السابقون الآخرون، فرمایا ہم پہلے والوں سے بھی پہلے ہیں، اور یوں سمجھ لیں ہم پہلے والوں میں آخری ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے والوں میں آخری یعنی نبوت میں آخری، اور پہلے والوں سے پہلے یعنی تخلیق میں سب سے پہلے، اول ما خلق اللہ نوری، اس مضمون سے بھی ثابت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا حضور کا اول ہونا اولیت حقیقی ہے، حضور کا اول ہونا اولیت حقیقی ہے۔ اب چلیے ذرا آگے، حضرت فرماتے ہیں بعض کا کہنا یہ ہے کہ قول و قرار کے دن بھی آپ اسی صفت پر تھے، یعنی جب اللہ نے، یہ بات بھی میں پہلے کر چکا ہوں کہ جب اللہ نے الستو بربکم فرمایا کیا میں تم سب کا رب ہوں، تو روحوں نے کیا کہا؟ بلا۔ اس اقرار کے دن بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ثابت ہے، خاتمیت ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی قادیانی بھی روح رکھتے ہیں، قادیانی بھی روح رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یاد کرو اس دن کو جس دن تم پر خاتمیت ثابت ہو چکی تھی، یاد رکھنا جو ختم نبوت کے انکاری ہیں اس جہان میں بھی ان پر خاتمیت ثابت ہو چکی تھی، اس جہان میں بھی ان پر خاتمیت ثابت ہو چکی ہے قرآن کی آیات کے ذریعے۔ ٹھیک ہے نا جی، قرآن کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس جہان میں بھی خاتمیت لا نبی بعدی، اس جہان میں بھی تم پر حضور کی خاتمیت ثابت ہے، تمام مخلوق اور کائنات پر حضور کی خاتمیت ثابت ہے۔ اور جس دن تمہاری روحیں الستو بربکم سن رہی تھی اس دن بھی حضور کی خاتمیت سب پر اور خصوصاً تم پر ثابت تھی، ثابت تھی، ثابت ہے اور ثابت رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو اس دن بھی جس دن قول و اقرار کا دن تھا حضور اسی صفت خاتمیت پر تھے، اور فرمایا اگرچہ آپ کی پیدائش اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے آپ کا ملاحظہ فرمانا یعنی مخلوق کو دیکھنا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، یہاں ذرا ایک بات غور سے سن جاؤ، ہو سکتا ہے کل کو آپ کو کوئی یہ بات کرے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آدم کی پشت سے، علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک سے مخلوق کو ملاحظہ فرما رہے تھے، تو لہٰذا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں حضور تو ان کی پشت میں تھے، حضور تو ان کی پشت میں تھے، تو لہٰذا حضور جو ہیں وہ میرے دوستو جو ہے آدم علیہ السلام کے بعد ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے، ہم ایک بات تو پہلے پڑھ چکے ہیں، کیا کہ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی کس کے درمیان؟ میرے دوستو روح اور جسم کے درمیان ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی۔ اچھا حضور نبی تھے، حضور تھے تو نبی تھے، بات نہیں سمجھ میں آئی؟ بھائی ایک چیز ہو ہی نہ اس کی صفت کیسے ہوگی؟ صفت سے پہلے، صفت سے پہلے موصوف کا ہونا ضروری ہے، صفت سے پہلے موصوف کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو اللہ نے میرے دوستو دیکھنے کی طاقت دی، آپ ہیں تو آپ کو دیکھنے کی طاقت ہے، اگر آپ ہو ہی نہ کیسی بے عقلی کی بات ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، بےہودہ بات ہوگی کہ کوئی کہے کہ فلاں شخص موجود نہیں ہے، فلاں شخص کا کوئی وجود نہیں، وہ ہست نہیں، یعنی وہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ بھائی پیدائش پہلے ہے، دیکھنے کی صفت بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ حضور کی ولادت پہلے ہے، حضور کی ذات موجود ہے تو نبوت موجود ہے۔ بات نہیں آپ کے سمجھ میں آئی؟ اگر ذات ہی نہ ہو تو پھر نبی ہونا، بھائی جب ذات نہیں ہے تو صفت کہاں سے؟ صفت سے پہلے موصوف کا ہونا ضروری ہے، تو حضور موصوف مبارک موجود ہیں تو صفت مبارک بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب
جب حضور نبی ہیں تو آپ تھے تو نبی تھے، تو پتہ لگا آپ آدم ابھی پانی مٹی کے درمیان تھے، جب بھی تھے تو پیٹھ وہ تو پانی مٹی کے بعد ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی مٹی کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ بین آدم و بین الماء والتین، یہ پانی اور مٹی، اس کے بعد پیٹھ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے دوستو یہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام اب اپنے خمیر میں تھے، میں اس وقت بھی آخری نبی بھی تھا، میں نبی بھی تھا، میں موجود بھی تھا۔ کھول کے بتا دوں نا، میں موجود بھی تھا۔ جب حضور موجود تھے آدم نہیں تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میرے دوستو پیٹھ میں تھے، یہ بات صحیح ہے، لیکن پیٹھ بننے کے بعد پشت اطہر آدم میں حضور موجود تھے، ضرور موجود تھے، لیکن پشت اطہر آدم بننے کے بعد جب پشت ہی نہیں تھی، حضور اس وقت بھی تھے، نبی بھی تھے، نور بھی تھے اور خاتم بھی تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن پشت بن گئی تو اللہ نے پشت میں رکھا جیسا اس نے چاہا۔ تو یوں سمجھ لو صرف پشت میں نہیں تھے، پشت سے پہلے کہیں اور بھی تھے، پشت سے پہلے کہیں اور بھی تھے، پشت سے پہلے عرش پر بھی تھے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو پشت سے پہلے اور بھی کہیں تھے، کبھی عرش پر تھے، کبھی عرش کے گرد ہزار سال اللہ کی تسبیح فرما رہے تھے۔ وہ تسبیح جو کرتا ہوا نور تھا کتنے عرصے کی ہمیں معلوم نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال اللہ جانتا ہے۔ لیکن میرے دوستو ہم جو بات کر رہے ہیں اسی جانب ہم بڑھ رہے ہیں آگے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں ان کی پیٹھ میں موجود تھے، پشت اطہر میں موجود تھے، یہ صحیح ہے، لیکن پشت سے پہلے کہیں اور بھی موجود تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ بھی ساتھ سن لو، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے دوسروں کے ذرے بھی خارج ہوئے، لیکن حضور علیہ السلام کا نور کا خارج ہونا، آپ کے ذرہ اطہر کا خارج ہونا، یہ سب کے خارج ہونے سے افضل والا ہے۔ ہاں، اس منتقل ہونے کو بھی کسی اور جیسا مت سمجھنا، جو افضل ہے اس کا انتقال بھی افضل ہے، یعنی منتقل ہونا، پشت اطہر سے اس کا منتقل ہونا بھی افضل ہے۔ یاد رکھنا اس کا پشتوں سے رحموں میں منتقل ہونا بھی افضل ہے، اور جس پشت سے جس رحم میں افضل ہوگا وہ رحم اور پشت بھی افضل ہے۔ اور کوئی پشت اور رحم ایسا نہیں، یعنی کھول کر کہوں تو حضور کے پشتوں والے اور رحموں والیاں ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو میرے دوستوں مسلمان نہ ہو، جو اللہ کی وحدانیت کا اقراری نہ ہو، جو حضور سے پہلے یا ان کے زمانوں سے پہلے جو نبی آ چکے ان کا انکاری ہو، ایسا ایک بھی نہیں۔ لہٰذا حضور کا فرمان کیا ہے؟ اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ پاک سے مراد طیب بھی، طاہر بھی اور مسلمان بھی۔ تو لہٰذا جہاں حضور کا ذرہ یا نور جاتا ہے وہ پشت بھی افضل، وہ پشت بھی اعلیٰ، وہ رحم بھی افضل، وہ رحم بھی اعلیٰ۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات اس بات کے ساتھ کرنا ضروری تھی۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ روایت سے ثابت ہے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا گیا تو آپ کے نور پاک سے تمام نبیوں کے انوار نکالے گئے۔ یہ زمانہ کون سا بیان کر رہا ہوں؟ میں درس حدیث سے باہر تو نہیں گیا۔ آج کون سی حدیث کا درس دے رہا ہوں؟ اول ما خلق اللہ القلم، ٹھیک ہے، اللہ نے قلم کو پہلے پیدا فرمایا، اسی کے تحت یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ اولیت اضافی کو سمجھنے سے پہلے اولیت حقیقی کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اولیت اضافی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے با سے پہلے الف کو سمجھنا ضروری، تا سے پہلے با کو سمجھنا ضروری، سا سے پہلے تا کو سمجھنا ضروری۔
پچھلی بات سمجھ میں آئے گی تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دیکھیے کہ اول ما خلق اللہ نوری، قلم سے تخلیق سے پہلے اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک نور محمدی سے تمام انبیاء کے انوار نکالے. اللہ نے نور محمدی سے ارشاد فرمایا کہ ان انوار کی جانب دیکھیے، ان انوار کی جانب دیکھیے. شیخ محقق فرماتے ہیں جب آپ نے ان پر نگاہ فرمائی تو تمام انبیاء کے انوار پر آپ کا نور غالب آ گیا، آپ کا نور غالب آ گیا، اور دوسروں کے نور مدھم پڑ گئے، دوسروں کے نور مدھم پڑ گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے. اب یہ کس کو خطاب ہے؟ انبیاء کو، جو علم الہی میں انبیاء ہیں، جو علم الہی میں، علم والے میری بات سمجھیں گے میں نے کیا کہا، علم الہی میں انبیاء ہیں. ان کو کیا فرمایا؟ اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں نبی بنا دیں گے. یعنی حضور پر ایمان لانا یہ نبوت کی شرط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تم ان پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں کیا بنا دیں گے؟ نبی. تو سب نے یک زبان ہو کر عرض کیا اے رب، ہم آپ پر اور آپ کے اس نبی پر اے رب ہم ان پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی نبوت پر ایمان لائے. تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کریم نے فرمایا میں تم پر گواہ ہوں، میں تم پر گواہ ہوں. اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. انہوں نے ثبوت کے طور پہ عرض کی ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے، ٹھیک ہے نا، یہ وعدہ کرو میرے ساتھ، میثاق کرو، میں تمہیں دوں گا نبوت، پھر یہ میرا وعدہ، ایمان کا وعدہ تمہارا، نبوت کا وعدہ میرا. جب وہ ایمان لائے تو اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ میں تم کو کتاب و حکمت دوں گا. اور انہوں نے فرمایا اس آیت مقدسہ کی تفسیر و تشریح فضائل شریف کے بیان میں گزر چکی ہے اسی کتاب میں. اب وہ فرماتے ہیں لہٰذا ثابت ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں. کیا ہیں؟ نبی الانبیاء، یعنی نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی. اس کو کہتے ہیں نبی الانبیاء ہیں. اور کب ہیں؟ آؤ موضوع کی طرف واپس. کب ہیں؟ قلم سے پہلے. ذرا بولو سبحان اللہ. قلم سے پہلے نبی الانبیاء ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ قلم سے پہلے نبی الانبیاء ہیں. آپ نے فرمایا حضور نبی الانبیاء ہیں اور اس کی حقیقت یوم آخرت میں ظاہر ہوگی جس وقت کے تمام انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، آپ کے لواء الحمد کے نیچے سارے انبیاء ہوں گے. فرمایا یہ جو ہے نا ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن پر. قیامت کے دن میں یہ ظاہر ہو جائے گا کہ آپ نبی الانبیاء، سارے نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ تو انبیاء ہیں، ہم جیسے گناہ گار، ہم بھی تو حضور کے جھنڈے کی طرف، ٹھیک ہے نا جی، ہم بھی تو جن کو ملی نبوت، جنہیں ملی رسالت، جو ہیں رسول، وہ جھنڈے کے نیچے میرے دوستو. تو حضور کا کرم دیکھیے، اسی جھنڈے کے نیچے اپنی امت کو بھی جمع فرمایا، گناہ گاروں کو بھی جمع فرمایا. اور اعلیٰ حضرت گناہ گاروں کے بارے میں، ہم جیسوں کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ اکبر، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے قید و بند، ارے حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. تمام انبیاء اسی جھنڈے کے نیچے جمع. اور آپ نے فرمایا ایسا ہی معراج کی رات بھی ظاہر ہوا جب آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، جب بھی ثابت ہوا کہ آپ نبی الانبیاء ہیں، کیونکہ اس وقت آپ امام الانبیاء ہیں. اللہ اکبر. تو آپ نبی الانبیاء ہیں. اور اگر زمین میں
آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ صلاۃ اللہ وسلام علیہم کو اپنی زندگی میں آپ سے ملاقات حاصل ہونے کا اتفاق ہوتا تو ان سب پر اور ان کی امتوں پر آپ کی رسالت اور ایمان لانا اور آپ کی امداد فرمانا ضروری ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اور بعض یہ فرماتے ہیں، یہاں پر میں ایک بات کا اضافہ شیخ محقق نے فرمایا، ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ بعض انبیاء، بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سب انبیاء جب معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں نماز ادا کی، تو اس وقت آپ پر ایمان کا اقرار بھی کیا، آپ کی تصدیق بھی کی، یعنی ایک تصدیق وہاں کی تھی، ایمان وہاں لائے تھے، اسی طرح اسی کو دہرایا پھر یہاں پر بھی ایسے کیا۔ ٹھیک ہے نا، لہٰذا ان کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے ایمان بھی لایا، گو کہ ایمان ان کا پہلے بھی موجود تھا۔ یہ ایمان لانا اولاً نہیں ہے، یہ ایمان لانا شرفاً ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تاکہ مزید شرف حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وگرنہ ان کا ایمان حضور پر ہے۔ تو دنیا میں بھی ان کا معراج کی رات ایمان لانا، ایمان کا یوں سمجھنا، شرف حاصل کرنا، یہ ثابت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پھر یہ ساری چیزیں فرما کر آپ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ نے ان سے عہد لیا تھا اس دن بھی یہ ایمان لائے تھے اور اب بھی۔ پھر جب اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، اب یہ سارے کام ہو چکے، یعنی یہ والا کام تو یہاں کا نا معراج کا، اس سے پہلے والے جو کام ہیں یہ سارے ہو چکے، اب اس کے بعد اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ میں نے کبھی میں موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، آپ سمجھ رہے ہو، کبھی حدیث تو آئی قلم کی، بیان کر رہے ہیں نور محمدی کو۔ بھئی بات یہ ہے، اولیت حقیقی سمجھاؤں گا تو اولیت اضافی سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ بات جو ایک ابہام پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہوگا، جو اصل چیز ہے جس سے لوگ گمراہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جب اللہ نے یہ سارا گزر گیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم کو حکم فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دے۔ اور ایک روایت میں آیا کیا لکھوں؟ تو فرمایا سب سے پہلے لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ حتمی طور پر کیا ثابت ہو گیا؟ کہ حضور کا نور اولیت حقیقی اور قلم اولیت اضافی ہے۔ کیٹیگوریکل، کسی مخلوق کی کیٹیگری میں قلم اول ہے اور مخلوق کی تمام قسموں میں حضور اول ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے خاتمیت بھی حضور کی سب کچھ لکھوانے سے پہلے لکھوا دی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد قلم کو حکم ہوا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک مزید، وہ لکھ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا اور اس نے لکھا۔ بات آپ کے سمجھ میں آیا؟ اور حدیث پاک ایک مہر لگا دی اگلی حدیث کا جز بیان کر کے۔ فرمایا حدیث پاک میں یہ بھی آیا جفت القلم بما ہوا، فرمایا پھر سارا کچھ قلم سے اللہ نے لکھوا لیا، اس کے بعد قلم خشک ہو گیا، اس کے بعد قلم خشک ہو گیا۔ تو قلم کی میرے دوستو جو کام تھا پورا بیان ہو گیا اس حدیث کے تحت۔ پیدا بھی ہوا اور خشک بھی ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ نے وہ لکھوایا، اور اس میں سب سے پہلے کیا لکھوایا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، ٹھیک ہے نا جی، یہ اللہ نے پہلے لکھوایا۔ تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، اس حدیث سے مراد کسی ایک کیٹیگری میں قلم کا اول ہونا مراد ہے، اور اول ما خلق اللہ نوری میں تمام مخلوق سے پہلے حضور کے نور کی ولادت مراد ہے۔ لہٰذا پتہ چلا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور ہی مخلوق میں سب سے اول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ احادیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔